صلی علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کو ہدایت اور تنبیہات۔ پہلی ہے جی علم دین کو سیکھنے سکھانے میں بھی اخلاص یعنی خالص نیت ضروری۔ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ ہی پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا محاسبہ ہوگا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا، دیگر اشخاص بھی اس حدیث میں ذکر ہیں تو ان کو چھوڑ کر ہم اپنے موضوع کی بات کی طرف بھی آتے ہیں۔ ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے دین کا علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے اور اس کو وہ سب یاد آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب بتاؤ کہ تو نے ہماری نعمتوں کے شکرانے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی رضا کی خاطر علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کی نیتوں سے خوب باخبر ہیں فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، کیونکہ تیری نیت میری رضا کو حاصل کرنے کی نہ تھی بلکہ تو نے علم سیکھا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن پڑھا تھا تاکہ کہا جائے کہ یہ بڑا قاری ہے، اور تیری مراد تو دنیا ہی میں پوری ہو گئی کہ یہ سب کچھ کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارا علم حاصل کرنا اور لوگوں کو بتانا، کہیں پر بیان باز کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا سکھانا محض اللہ کی رضا کی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء بیماری الصفحاء او یصرف به وجوه الناس الیہ فله اللہ النار۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دوسرے علماء حق کے ساتھ ناحق کی حجت بازی کرے یا کم سمجھوں کو غلط سلط دلیلیں سنا کر حق بات اور اہل حق کے بارے میں شکوک میں مبتلا کرے یا جاہ کی طلب میں یا مال کی طلب میں لوگوں کی توجہات اپنی طرف پھیرے، تو ان مقاصد بد کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائیں گے۔ اتنا بڑا کام اگر نیچ نیت کے ساتھ ہوگا تو اس کی سزا بھی اتنی بڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا علم سیکھا جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی دین کا علم، لیکن اس نے صرف اس غرض سے وہ علم حاصل کیا کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا کچھ مال حاصل کر لے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا، جبکہ دیگر علماء جنت کی خوشبو کو دور سے پالیں گے۔ نوٹ: ایک چیز ہے دین کو اور آخرت کو پیش نظر رکھنا، اور دین کے کاموں کے لیے دل جمی اور فراغت حاصل کرنے کے لیے دنیاوی ضرورتوں کی خاطر کچھ دنیاوی مال یعنی تنخواہ لینا، یہ ایک چیز ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ دنیا کو اپنا مقصد بنانا، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو ذریعہ بنانا۔ ان دو باتوں میں جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء جو ہے کرتے تو اللہ کے لیے، لیکن ظاہر ہے ہمیں علماء کو جو مدارس میں پڑھائیں گے، لوگوں کو علم دین سکھائیں گے، مسجد میں نماز پڑھائیں گے، دین کا کام کریں گے، ان کی دنیاوی ضرورتوں کا بھی جو ہے نا وہ خیال رکھا جائے۔ تو پہلے زمانوں میں حکومت ان کا خیال رکھتی تھی، لیکن اب چونکہ اپنے وقت کی خاطر ان کو دنیا کے کام نہیں کر سکتے، دین کا کام میں لگے اگر تو دنیا کے کام میں لگنا مشکل ہے، اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، کیونکہ وہ دین کے کاموں میں اتنے مصروف ہیں، تو اپنے اس وقت کو نکالنے کی وجہ سے وہ اگر کچھ معاوضہ لے لیں اس وقت کا تو یہ جائز ہے، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ اور بات ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص پڑھانے کے لیے اور کی باتوں کے سکھانے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ بھائی وہ تو اس کے ذریعے سے دنیا کما رہا ہے تو اس کا مقصد آخرت نہیں ہے، یہ تو اس وعید میں داخل ہے، تو یہ بات ضروری نہیں ہے۔ ایسے شخص جس نے مقصد اس کو بنایا وہ اور طرح کی بات ہے، اور یہ جو ہمارے جو ہے نا تنخواہ لے لینا یہ اور نہیں، ہماری جو ہے نا وہ اگر تنخواہ نہ دی جائے تو پھر آج کل اتنا کوئی جو ہے نا وہ شاید توکل پسند بندہ نہ ہی ہو کہ جس کو آپ کچھ نہ دیں اور وہ سارا دن دین کا کام کرتا رہے اور اس کے بیوی بچے فاقے سے، تو پھر دین کے کام کو سارے چھوڑ ہی دیں، یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی لوگوں کی۔ ہر ایک اپنے علم کو نافع بنائے کہ علم کے تقاضوں پر خود بھی عمل کرے۔
خود بھی عمل کریں. ہمارا علم کا سیکھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور پھر پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے خود بھی اس پر جو ہے نا اس کو عمل کرنا ہے, اس کے تقاضوں کے اوپر. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع به. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے مرتبے والے لوگوں میں سے ایک وہ دین کا عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے خود کوئی نفع نہ اٹھایا, یعنی دین کے باتوں پر خود کچھ عمل نہ کیا. تو بنیادی ہماری نیت کہ ہم پہلے جو سیکھیں گے اس پر خود عمل کریں. عن الحسن قال العلم علمان فعلم في القلب فذاك العلم النافع والعلم على اللسان فذلك حجة الله عز وجل على ابن آدم. حسن بصری فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ علم جو دل میں اتر جائے اور دل اس سے متاثر ہو جائے جس کے بعد علم کے مطابق عمل کا ہونا ضروری ہے, اور دوسرا وہ علم ہے جو صرف زبان پر رہے, نہ اس سے دل متاثر ہو اور نہ ہی دیگر اعضاء پر اس کا اثر ظاہر ہو. یہ آدمی کے خلاف اللہ عز و جل کی حجت ہے. تجھے پتا تھا پھر بھی نہیں کیا. انسان کو پتہ ہی نہ ہو, ایک اس کے پاس عذر ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. ایک کی بات ہے کہ ایک عالم تو سارے جو ہے نا باتوں کو جاننے کے باوجود جب عمل نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر حجت ہے, یعنی اللہ رب العزت اس کو اس سے مطالبہ کریں گے کہ تو نے عمل کیوں نہیں کیا باوجود چاہا. اگلی روایت کا ترجمہ دیکھ لیجیے. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہولناک بات ذکر کی اور فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول علم کیسے اٹھ جائے گا, حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اپنی اولاد کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں, ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی اور سکھائے گی, اور یہ علم قیامت تک جیسے چلتا رہے گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد تمہاری ماں تم کو روئے. عربوں میں یہ بات بطور محاورہ کے کم سمجھی کی بات پر کہی جاتی تھی, اس سے بد دعا مقصود نہیں ہوتی تھی. تمہاری ماں تمہیں روئے بد دعا مقصود نہیں ہے, یہ ایسے ایک محاورہ ہے. مطلب یہ کہ کیا بات کہی, کیا غلط بات کہی, کیا کم علمی کی بات کہتی تھی. میں تو تم کو مدینہ کے سب سے سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتا تھا, لیکن تم اتنی بات بھی نہ سمجھے. آخری یہود و نصارہ بھی تو تورات اور انجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن ان پر کچھ عمل نہیں کرتے, اور جس علم پر خود عمل نہ ہو وہ علم نہیں, بلکہ اس کی مثال تو کتابوں کے بوجھ کی ہے جو گدھے پر لاد دیا گیا ہو. تو جب علم پر عمل نہ رہے گا تو در حقیقت علم بھی نہ رہے گا. خالی الفاظ کو یاد کر لینا یہ نہیں ہے, بلکہ اس کی حقیقت تک پہنچنا, سمجھ اس کی صحیح سمجھ ہونا اور پھر اس پر عمل ہونا یہ ضروری ہے. عالم اپنے وقت کو ضائع نہ. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسه. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی فقہ رکھنے والا وہ شخص بہت ہی اچھا ہے جس کی جب لوگوں کو حاجت ہو تو وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, اور جس وقت لوگ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں تو وہ بھی اپنے آپ کو غنی کر لیتا ہے, عبادت میں مشغول کر دیتا ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینا, اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جانا, لوگوں کا اپنے آپ کو محتاج نہ کرنا. اگر کوئی سیکھتا ہے سیکھے, نہیں سیکھے گا تو ہم ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے محتاج بنے کہ ہم اپنے آپ کو سے مستغنی اور غنی کر دیں گے. بہرحال آج کل کی یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کریں, لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں. لوگ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں تو لوگوں کو ضرورت محسوس کرائیں. بلا علم قرآن کے بارے میں کچھ کہنا ناجائز ہے. من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے بارے میں کوئی بات محض اپنی اٹکل سے کہے, اپنے اندازے سے کہے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. جی ہاں, یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے اسی معنی کی کہ اگر قرآن کے بارے میں کسی نے ایک تو یہ کہ تفسیر پڑھی, تفسیر پڑھی اور اس کے بعد اس کا مفہوم کسی کے سامنے بیان کرتی ہے الگ بات ہے. ایک یہ کہ قرآن کے بارے میں کوئی آیت کو خود سے بنا لی, یہ آیت ہے اس میں یہ اس کا جو ہے نا وہ ایک نقطہ نکلتا ہے اور یہ اس سے بات کرتی ہے, اس کا اصل مفہوم تمہیں یوں سمجھو
تو اگر علوم قرآن کے اوپر عبور نہیں ہے تو چاہے وہ بات اللہ کے ہاں جو کر رہا ہے وہ صحیح ہی ہو، لیکن پھر بھی اللہ کو اپنی رائے سے بات کی ہے. اگر اس نے صحیح بھی کی کہی بات تو پھر بھی اس نے غلط ہی کی ہے، تو اس نے بغیر علم کے کیسے بات کی رائے اختیار کی. اسی طرح اسی معنی میں یہ بھی روایت ہے کہ اپنی رائے سے اگر قرآن میں کوئی بات اس سے کہتا ہے کچھ کانا پر جہنم مطلب کہ وہ جہنم کا مستحق ہے. بسم اللہ دخل الحدیث عنی الا ما علمت ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کوئی بات اور حدیث نقل کرنے سے بچو مگر جبکہ تم کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ وہ میری ہی کہی ہوئی بات اور حدیث ہے، کیونکہ میری ان کہی بات کو میری طرف منسوخ کرنا بڑا جھوٹ اور دین میں افتراء ہے، یعنی اس میں کوئی بات گڑنا، اور جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا دے. جی ہمارے ہاں بہت ساری ایسی آج کل واٹس ایپ پہ بہت ساری حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو بلا تحقیق کے آگے نقل کر دینا بھی بعید نہیں کہ وہ بھی تو اس سے بچنا چاہیے، جبکہ ہمیں جو ہے نا اس کا مستند ہونا پتہ چل جائے پھر بھی ہم کچھ میں آگے اس کو آگے بڑھائیں. اسی طرح روایت کرنا، کسی کو کہنا، کسی کو بھیجنا بھی اس کے اندر حدیث، تو جب تک اس کو صحیح طرح یہ بات کا علم نہ ہو جائے واقعی یہ حدیث ہے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھی. صحابہ تو اتنا احتیاط کرتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی اور ایسے ساتھ رہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوٹے والے ہیں، کہ تکیے والے ہیں، یہ پانی وضو کے پانی والے ہیں. یہ القابات ان کو دیے جاتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی اتنی خدمت ہر وقت ساتھ ہوتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت عرصے تک یہ سمجھتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ اتنی کثرت سے ان کا گھر میں آنا جانا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ گھر والا آدمی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے ساتھ اتنی کثرت سے رہا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے یعنی آپ علیہ السلام کے بعد حدیث کو جب لوگوں میں بیان کرتے تھے یا لوگوں کے اندر جو ہے نا درس دیتے تھے تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، بلکہ بس حدیث بیان کرتے تھے یہ کہے بغیر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے. اتنی احتیاط کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی سال تک ان کے ساتھ 2 سال تک جاتا رہا، ہر ہفتے ان کا درس ہوتا تھا، سنتا رہا، کبھی حضور کی طرف منسوخ کر کے روایت کہتے نہیں سنا. اور ایک مرتبہ جب زبان سے نکل گیا تو رگیں پھول گئیں، پسینہ چلنے لگ گیا اور گھبراہٹ آ گئی اور کہا کہ انشاءاللہ یہی کہا تھا، اس سے کچھ کم تھا یا کچھ زیادہ تھا. اتنا احتیاط کرتے تھے کیونکہ یہ روایت ان کے سامنے تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان کہی بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ارشاد فرمائی